اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا بیان کر رہی ہوں اور ان کے پیدائش کے واقعے بیان کر رہی ہوں، جو کہ بڑے دلچسپ اور بہت ہی حسین واقعے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور حضرت امام علی علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام سلام اللہ علیہ کے بیٹے تھے۔ آپ اسلام میں ایک اہم شخصیت ہیں، کیونکہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور اہل قصہ کے علاوہ تیسرے امام بھی ہیں۔ ان کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حسین منی و انا من الحسین، یعنی حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ حضرت امام حسین بن علی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہجرت کے چوتھے سال 3 شعبان کو منگل یا بدھ کے دن پیدا ہوئے۔ بعض مورخین کے مطابق آپ کی ولادت ہجرت کے تیسرے سال ربیع الاول اور بعض کے مطابق ہجرت کے تیسرے یا چوتھے سال جمادی الاول کی پنجم کو ہوئی ہے۔ آپ کی تاریخ پیدائش کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن قول مشہور یہ ہے کہ آپ 3 شعبان ہجرت کے چوتھے سال میں پیدا ہوئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کی جوزہ بی بی ام الفضل بنت حارث نے خواب میں دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ایک ٹکڑا میری آغوش میں رکھا گیا ہے۔ اس خواب سے وہ بہت گھبرائیں اور دوڑتی ہوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض پرداز ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج ایک بہت برا خواب دیکھا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سن کر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ یہ خواب تو نہایت ہی عمدہ ہے اے ام الفضل۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے بطن سے عنقریب ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری آغوش میں پرورش پائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے کو تھوڑی ہی عرصہ گزرا تھا کہ نور نظر رسول امام حسین علیہ السلام بتاریخ 3 شعبان 4 ہجری بمقام مدینہ منورہ میں بطن مادر سے آغوش مادر میں آ گئے۔ ولادت کے بعد آپ کو آپ کے جد بزر گوار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ کو دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسرور و شادمان ہوئے۔ آپ کے دائیں کان میں اذان کہی اور بائیں کان میں اقامت، اور ولادت کے 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا، اور آپ کی والدہ جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ بچے کا سر مونڈ کر بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ دو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے 6 سال چند ماہ کا عرصہ اپنے جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ گزارا، اور 29 سال و 11 ماہ کے اپنے پدر
گوار امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور 10 سال کا عرصہ اپنے برادر بزرگوار حضرت امام حسین مجتبیٰ کے ساتھ گزارا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کی امامت کی مدت 10 برسوں پر مشتمل ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ حسنین علیہما علیہ السلام کے اسم مبارک کا انتخاب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور یہ نام خدا کے حکم سے رکھے گئے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایات ہے کہ آپ نے فرمایا جب حسن کی ولادت ہوئی تو میں نے اس کا نام اپنے محترم چچا حمزہ کے نام پر رکھا اور جب حسین پیدا ہوئے تو اس کا نام اپنے دوسرے چچا جعفر کے نام پر رکھا۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طلب فرمایا اور کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان دونوں بچوں کے نام بدل دوں اور آج سے ان کے نام حسن و حسین ہوں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے بچوں حسن و حسین کے نام فرزندان ہارون کے ناموں پر رکھے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو شبیر و شبر کہتے تھے اور میں نے اپنے بچوں کے نام اسی معنی میں عربی میں حسن و حسین رکھے ہیں۔ آپ کی کنیز صرف ابو عبداللہ تھی، البتہ القاب آپ کے بے شمار ہیں جن میں سید اور طبت شہید و اکبر اور سعید شہدہ زیادہ مشہور ہیں۔ امام حسین کا نام رکھنے کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ بیٹی جس طرح حسن کا عقیقہ کیا گیا ہے اسی طرح اسی کے عقیقے کا بھی انتظام کرو اور اسی طرح بالوں کے ہم وزن چاندی تصدق کرو جس طرح اس کے بھائی حسن کے لیے کر چکی ہو۔ الغرض ایک مینڈھا منگوایا گیا اور رسم عقیقے ادا کر دی گئی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور حضرت امام علی علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا علیہ سلام اللہ علیہ کے بیٹے تھے۔ آپ اسلام میں ایک اہم شخصیت ہیں کیونکہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور اہل قصہ کے علاوہ تیسرے امام بھی ہیں۔ امام حسین نے پیدا ہونے کے بعد نہ حضرت فاطمہ زہرا کا شیر مبارک نوش کیا اور نہ کسی اور دائی کا دودھ پیا، بلکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنی زبان مبارک دہن الاقدس میں دے دی اور امام حسین اسے چوسنے لگے، یہاں تک کہ سیر و سیر آب ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ آن حضرت امام حسین کا لعاب دہن اور ان کی زبان اس طرح چوستے تھے جس طرح کوئی کھجور چوستا ہے۔ جب امام حسین کی ولادت ہوئی تو جناب جبرائیل بے شمار فرشتوں کے ساتھ زمین کی طرف آ رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر زمین کے ایک غیر معروف حصے پر پڑی۔ دیکھا کہ ایک فرشتہ زمین پر پڑا ہوا
زار و قطار رو رہا ہے۔ آپ اس کے قریب گئے اور آپ نے اس سے ماجرا پوچھا۔ اس نے کہا کہ اے جبرائیل، میں وہی فرشتہ ہوں جو پہلے آسمان پر 70,000 فرشتوں کی قیادت کرتا تھا۔ میرا نام فطرس ہے۔ جبرائیل نے پوچھا، تجھے کس جرم کی یہ سزا ملی ہے؟ اس نے عرض کی، مرضی معبود کے سمجھنے میں ایک پل کی دیر کی تھی جس کی یہ سزا بھگت رہا ہوں۔ بالوں پر جل گئے ہیں، تنہائی میں پڑا ہوں۔ اے جبرائیل، خدا را میری کچھ مدد کرو۔ ابھی جبرائیل جو جواب نہ دینے پائے تھے کہ اس نے سوال کیا کہ اے روح العالمین، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک فرزند پیدا ہوا ہے جس کا نام حسین ہے۔ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی مبارکباد دینے جا رہا ہوں۔ فطرس نے عرض کی کہ اے جبرائیل، خدا کے لیے مجھے اپنے ہمراہ لیتے چلو، مجھے اسی در سے شفا اور نجات مل سکتی ہے۔ جبرائیل اسے ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت پہنچے جبکہ امام حسین آغوش رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جلوہ فرما رہے تھے۔ جبرائیل نے عرض حال کیا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فطرس کے جسم کو حسین کے بدن سے مس کر دو، شفا ہو جائے گی۔ جبرائیل نے ایسا ہی کیا اور فطرس کے بال و پر اسی طرح ٹھیک ہو گئے جس طرح پہلے تھے، اور فطرس کی توبہ قبول ہو گئی۔ اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اسماء میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ۔ میں نے بچے کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی، اور ایسے عالم میں جو آپ امام حسین علیہ السلام کو گود میں لیے ہوئے تھے کہ یہ بھی فرما رہے تھے، میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کے گریے کا کیا سبب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس بچے کے لیے گریہ کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، یہ بچہ تو ابھی پیدا ہوا ہے، پھر گریہ کیسا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اسماء ایک سرکش گروہ اس کو قتل کر دے گا، خدا انہیں میری شفاعت سے محروم کرے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات فاطمہ کو مت بتانا، ابھی اس کے بچے کی ولادت ہی ہوئی ہے۔ ام الفضل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کی جوزہ، وہ کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی اور بچے کو آپ کی گود میں دیا۔ جب دوبارہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئی تو دیکھتی ہوں کہ آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہے۔ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کس وجہ سے گریہ فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ابھی جبرائیل آئے تھے اور مجھے بتایا ہے کہ میری امت اس بچے کو قتل کر دے گی۔ صفین جاتے ہوئے حضرت
अमीरुल मोमिनीन इमाम अली का गुजर करबला से हुआ। आप वहाँ कुछ देर के लिए रुके और इस कदर गिरिया किया कि ज़मीन आपके आंसुओं से तर हो गई। आपने फरमाया, एक दिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे तो देखा कि आप गिरिया फरमा रहे हैं। मैंने अर्ज़ किया कि मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान, आप क्यों गिरिया फरमा रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी अभी जिब्राइल आए थे, इन्होंने मुझे बताया कि मेरा बेटा हुसैन दरियाए फरात के किनारे करबला नामी ज़मीन पर मारा जाएगा। और जिब्राइल मुझे सुंघाने के लिए करबला की एक मुट्ठी खाक लेकर आए थे, जिसे देख मैं गिरिए पर ज़ब्त ना कर सका। इसके बाद अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यहीं इनका पड़ाव होगा, यहाँ इनका खून बहाया जाएगा और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज़ लोग इसी सहरा में कत्ल किए जाएंगे, जिनके हाल पर ज़मीन व आसमान गिरिया करेंगे। बीबी उम्मे सलमा ने बयान किया कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर इस हाल में तशरीफ़ लाए कि आपके सर मुबारक के बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर गिर्द पड़ी हुई थी। मैंने इस परेशानी को देखकर पूछा कि क्या बात है? फरमाया, मुझे अभी अभी जिब्राइल इराक के मुकाम करबला में ले गए थे और वहाँ मैंने जाए कत्ल हुसैन देखी है और ये मिट्टी लाया हूँ। ऐ उम्मे सलमा, उसे अपने पास महफूज रखो। जब ये खून हो जाए तो समझना कि मेरा हुसैन शहीद हो गया। मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से अश्क जारी हो गए और वो क्रिया करने लगे जिसमें बताया गया है कि इनकी शहादत करबला में होगी। तो विलादत इतनी करामाती और इतनी दर्द भरी है और उनकी शहादत भी बहुत ही दर्द भरी है, जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर बता दी थी और उनकी शहादत के बारे में बता दिया गया था। तो ये वाक़या मैंने बयान किया है, जो कि पढ़ते पढ़ते भी मेरी आंखें भर आईं और मैं भी आंखें नम करके ये वाक़या सुना रही हूँ। और मैं आगे की जो वाक़या है इमाम हुसैन के बारे में और भी कई करामाती वाक़ये जो मैं बयान करूँगी, तो आगे की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।